ویلکم بیک ویورز. آپ کو آج جس منزل کے بارے میں جس عمارت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اس کو کہتے ہیں گلزار منزل یا عمر حیات کا محل. یہ چنوٹ کے بیچ میں چنوٹ سٹی کے وسط میں بلڈنگ ہے جو کہ انتہائی مشہور ہے. بہت سے لوگ جو باہر سے چنوٹ کو وزٹ کرنے آتے ہیں تو وہ اس بلڈنگ کو لازمی طور پر شوق سے دیکھتے ہیں. جب یہ بلڈنگ تعمیر ہوئی تو اس کا سب سے بڑی خوبصورتی، اس کا سب سے بڑا حسن یہ تھا کہ یہ بلڈنگ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اور نفاست کے ساتھ لکڑی سے تعمیر کی گئی تھی. اس کی چھت، اس کے فرش، اس کی دیواریں، وہاں پہ ہر جگہ آپ کو لکڑی نظر آتی تھی، لکڑی کا کام ہوا نظر آتا تھا. تو جس شخص نے یہ مکان، یہ عمارت، یہ بلڈنگ، یہ محل تعمیر کروایا تھا اس کا نام تھا عمر حیات، اور اس نے اپنے بیٹے کے نام کی مناسبت سے اس کا نام گلزار منزل رکھا. اس کے بیٹے کا نام گلزار تھا. تو چنوٹ کی جو شیخ برادری ہے وہ بہت مشہور ہے. بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان بننے سے پہلے جو چنوٹ کی شیخ برادری تھی ان کا تعلق چنوٹ سے تھا، لیکن وہ کاروبار کے سلسلے میں کلکتہ رہتے تھے. ان کا جو زیادہ تر کام ہوتا تھا وہ کلکتہ میں ہوتا تھا. تو پاکستان بننے کے بعد انہوں نے وہ کلکتہ والا جو بزنس تھا وہ موسٹلی اس کی جو اٹیچمنٹ تھی اس کی مناسبت کراچی سے کر لی. تو اس طرح آج بھی جو چنوٹ کے شیخ ہیں ان کا زیادہ تر بزنس جو ہے وہ کراچی کے ساتھ وابستہ ہے. اس کے علاوہ وہ لاہور میں بھی ہے، فیصل آباد میں بھی ہے، باقی شہروں میں بھی ہے، لیکن زیادہ جو ہے وہ کراچی میں ہے. تو شیخ عمر جو ہے وہ بھی ان ہی میں سے ایک شخص تھا، ایک پرسن تھا جو کہ بڑا باکمال تھا. تو آگے اس سٹوری کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں. یہ اتنی جو بلڈنگ ہے، یہ جو عمارت ہے، اس سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کی مختلف سٹوریز ان کے مائنڈ میں ہیں. میں نے بھی اس کے اوپر بہت ریسرچ کی ہے، لیکن یہ والی جو سٹوری میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں یہ مجھے بڑی اتھینٹک لگی ہے. تو چلتے ہیں اس سٹوری کو شروع کرتے ہیں. یہ ایک ایسی بلڈنگ تھی جس میں کسی کو بھی رہنا نصیب نہیں ہوا. اس بلڈنگ کو نہ بنانے والا اس میں رہ سکا، نہ اس کا بیٹا رہ سکا، نہ اس کی بہو رہ سکی. لیکن سٹوری بڑی عجیب اور بڑی سٹرینج اور بڑی ڈرونی ہے. تو دیکھتے ہیں. شیخ عمر حیات کا تعلق بھی انسانوں کے اسی باکمال گروہ سے تھا. کون سا باکمال گروہ؟ جن کا بزنس کلکتہ، کراچی اور چنوٹ میں تھا. وہ چنوٹ میں مقیم تھے اور کاروبار کے سلسلے میں کلکتے آتے جاتے رہتے تھے. اپنے وقت کا یہ سخی شام کو بازار میں بیٹھ کر ایک طرف سے پیسے بانٹنا شروع کرتا تو شام ڈل جاتی، مگر دام نہیں ڈلتے. ایسے ہی ایک لمحے میں الہی بخش پرجا کا وہاں سے گزر ہوا. چند منزل کے تعزیے میں کئی جہان دکھانے والا یہ فنکار بھی اپنی طرز کا منعم تھا، جس کے ہاتھ میں آتے ہی لکڑی موم ہو جاتی تھی. پرجا کی شہرت بکنگم پیلس تک پھیل چکی تھی اور ملکہ برطانیہ اپنے محل کی آرائش الہی بخش کے سوا کسی اور سے کروانے پر رضامند نہیں تھی. اس فنکار کے بازار سے گزرنے کی دیر تھی کہ سب لوگ اس کے فن کی تعریف کرنے لگے. عمر حیات نے ایک راہگیر سے اس کا پس منظر پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ ایک فنکار ہے اور تم سرمایہ دار. تمہارا روپیہ ختم ہو جائے گا مگر پرجا کے فن کا تذکرہ بڑھتا چلا جائے گا. عمر حیات نے کچھ دن سوچا اور پھر پرجا کو بلا کر کہا کہ وہ ایک محل تعمیر کرنا چاہتا ہے جو شان و شوکت کے اور خوبصورتی کے مرکہ ہو. الہی بخش نے جواب دیا کہ تمہارا سرمایہ میرے فن کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. بھلے وقت تھے اور لوگ مان لینے کو عافیت جانتے تھے. سو دونوں کی گفتگو کا حاصل عمر حیات محل کی صورت 1942 یعنی 1922 میں بننا شروع ہوا. آج سے تقریباً 90 سال پہلے 4 لاکھ روپے سے تیار ہونے والے اس محل میں تہہ خانوں کو ملا کر 5 منزلیں تھیں. اس محل کو گلزار محل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. 14 مرلے پر محیط اس عمارت کے باہر موجود باغ بعد میں تعمیر کیا گیا. کچھ سال پہلے یہ خوبصورت یادگار ارد گرد بے طرح بننے والے گھروں کے اندر چھپ کر رہ گئی تھی. اخوت والے ڈاکٹر امجد ثاقب شہر میں نئے آئے تو انہوں نے دیکھنے کا اتفاق ہوا.
ڈپٹی کمشنر ہونے کے علاوہ وہ صاحب ذوق بھی تھے، سو انہوں نے آس پاس سے گھر خرید کر جگہ صاف کروائی اور گھاس کے تختے لگوائے۔ قلعے کی دیوار کے ساتھ اندر بڑھیں اور محل کے احاطے میں داخل ہوں تو نظر ایک جھروکے پر جا رکتی ہے، جس کے نیچے ایک داخلی دروازہ ہے۔ جھروکے کی بات بعد میں اور دروازے کا ذکر پہلے۔ گھر کے اس مرکزی دروازے کے ساتھ ایک تختی پر ڈاکٹر امجد صاحب اور ان جیسے دوسرے اصحاب کا ذکر ہے جنہوں نے اس عمارت کو موجودہ شکل میں بحال کیا۔ ایک اور تختی پر ان تمام کاریگروں کے نام درج ہیں جنہوں نے اس خواب کو تعبیر سے ہمکنار کیا۔ 5 کھڑکیوں اور 2 پہلو دریچوں پر مشتمل اس جھروکے کو اگر لکڑی کی شاعری کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ کتنا خوبصورت ورڈ ہے، لکڑی کی شاعری۔ دیوار سے قدرے باہر کو نکلتے ہوئے اس چوبی شاہکار کو سہارا دینے کے لیے لکڑی کے 8 ستون بنائے گئے ہیں۔ 5 کھڑکیوں کے پٹ جڑے ہوئے ہیں جو باہر کو بند ہونے پر ایک بیل کی شکل بناتے ہیں اور اندر کو کھلنے پر پھول کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ الہی بخش پرجا کی اس تخلیق کے تقریباً 80 سال بعد ان کے پوتے اختر پرجا نے ایسا ہی ایک جھروکا بنایا جو فیصل آباد کی ایک اور چنوٹی گھر کی زینت ہے۔ 3 تہوں میں بنے اس جھروکے کے تاج سے لے کر ستون تک اور برجیوں سے لے کر چٹکھنیوں تک ایک ایک نقش ہنرمندی کی داستان بیان کرتا ہے۔ اندر داخل ہو تو میلہ مگر خوبصورت فرش اعلیٰ ذوق کی یاد دلاتا ہے۔ دالان کے درمیان کمرہ عدالت جیسا لکڑی کا ایک کٹہرا کھڑا ہے۔ 8 سال میں مکمل ہونے والا یہ محل خوبصورتی اور حسرت کا مرقع ہے۔ روایات کے مطابق محل مکمل ہونے سے پہلے ہی عمر حیات انتقال کر گئے۔ جنہوں نے یہ مکان شروع کرنے کا کہا تھا وہ انتقال کر گئے۔ شوہر کی موت سے عمر حیات کی بیوہ اور اکلوتے بیٹے کی زندگی تاریک ہو گئی۔ گھر پر چھائی افسردگی کی خاطر بیوہ ماں نے کچھ عرصے بعد اپنے بیٹے گلزار کی شادی کا اہتمام کیا۔ شادی کے کارڈ چھپے اور گلزار محل کو پہلی بار پوری طرح سجایا گیا۔ شہر کے تمام رئیسا کو بھی بلایا گیا اور آس پاس کے دیہات کے لوگوں کو بھی کھلی دعوت دی گئی۔ ولیمے کی صبح اس گھر کے مکینوں پر ایک اور قیامت کا سامان لائی۔ حادثے کی اصل وجہ کا علم تو اب تک نہیں ہو سکا مگر سنا ہے کہ دولہا غسل خانے میں نصب حمام میں دم گھٹنے سے انتقال کر گیا۔ یعنی صبح شادی کے اگلے دن ولیمے والے دن ہی جو دولہا ہے وہ انتقال کر گیا۔ یعنی جو عمارت کو بنانے والا تھا، وہ اس شروع کرانے والا تھا، اس کی وفات اس کے مکمل ہونے سے پہلے ہی ہو چکی تھی اور اس کا جو اکلوتا بیٹا تھا اس کی شادی سے اگلے دن ہی ڈیتھ ہوگی اسی عمارت کے اندر۔ بیوہ ماں نے جنازہ نہ اٹھنے دیا اور محل کے دالان ہی میں دفن کروا دیا۔ بیٹے کی موت کے 1 سال بعد عمر حیات کی بیوہ بھی چل بسی۔ یعنی جو اس کی ماں تھی اس نے جو اس کی میت تھی اس کو اسی محل کے اندر ہی دفنا دیا اور 1 سال بعد وہ خود بھی گزر گئیں، اور کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں ہی وہاں پہ بیٹے کے ساتھ اپنی قبر کی جگہ جو ہے وہ مختص کر دی تھی کہ مجھے بھی یہاں پہ ہی دفنایا دیا جائے، اور وہ بھی اپنے بیٹے کے پہلو میں ہی دفن ہوئیں۔ کٹہرے میں موجود 2 قبریں عمر حیات کی بیوہ اور ان کے بیٹے گلزار کی ہیں۔ سندھ کے وسط میں پہلے ایک فوارہ ہوا کرتا تھا۔ فوارے سے بلند ہوتی پانی کی دھار چھت سے ٹنگے فانوس کی نوک سے متصادم ہوتی تھی۔ زندگیوں کے چراغ گل ہوئے تو جھاڑ فانوس بھی اتر گئے اور فواروں کی جگہ قبروں نے لے لی۔ اسی صحن میں آس پاس کی دیواروں پر خوبصورت نقش و نگار بنے ہیں اور دروازوں میں شیشے جڑے ہیں۔ اٹلی سے لائے گئے یہ رنگدار شیشے تقریباً 1 صدی گزرنے کے باوجود آج بھی ایسے دکھتے ہیں گویا کل ہی بھٹی سے نکلے ہوں۔ بحالی کے دوران جب نئے شیشے لگائے گئے تو ان کی چمک کچھ عرصے بعد ماند پڑ گئی، مگر پرانے شیشوں کی دمک ابھی تک ویسی ہی ہے۔ گھر کے تمام کمرے اس صحن میں بھی کھلتے ہیں اور دوسرے کمرے میں بھی۔ ہر کمرے کا فرش اور چھت کا طرز تعمیر انتہائی دلکش ہے اور دوسرے کمرے سے یکسر مختلف ہے۔ عمر حیات نے اکثر کمروں میں اپنے نام کے حروف مختلف انداز میں
کندہ کروا رکھے تھے۔ کسی کمرے میں یو کے درمیان ایچ پیوست ہے تو کہیں پھول کی پتیوں میں یو اور ایچ کی تکرار ہے۔ کھڑکیوں پر چڑھا طلائی رنگ اب بھی ماند پڑنے سے منکر ہے۔ ایک کمرے میں ٹائل اپنی جگہ سے اکھڑی تو اس کی پشت پر جاپان کی کسی فیکٹری کا پتہ ملا۔ مدتوں سے برباد اس گھر میں اب بھی کوئی ایک چیز ایسی نہیں جو معمولی معیار کی ہو، یعنی وہاں پہ جو لگی ٹائل تھی وہ بھی جاپان کی تھی۔ ماں اور بیٹے کی موت کے بعد عمر حیات کے خاندان کا کوئی فرد نہیں رہا۔ کہا جاتا ہے ورثہ نے گھر کو منحوس قرار دے کر اس میں رہنے سے انکار کر دیا۔ ایسے میں شہر کی ایک مخیر ہستی نے یہاں یتیم خانہ کھلوا دیا۔ کچھ عرصے گھر پر ناجائز قبضہ بھی رہا اور پھر شہر میں ایک نئے ڈپٹی کمشنر ہے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب۔ انہوں نے اطہر طاہر کی مدد سے چنیوٹ کے اس تاریخی ورثے کی حفاظت کے لیے باقاعدہ اہتمام کیا۔ اب عمر حیات محل ایک لائبریری کی حیثیت سے ہر خاص و عام کے لیے کھلا ہے۔ ایک کمرے میں لائبریری کا دفتر ہے اور دوسرے میں اس وقت کے ثقافت کی چند جھلکیاں محفوظ کی گئی ہیں، جن میں فریم بھی جڑے ہیں، ناخن نگاری کے چند نمونے اور عمر حیات کے استعمال میں رہنے والی گاڑی کے پہیے وغیرہ شامل ہیں۔ گھریلو ساز و سامان میں ایک ٹارچ باقی ہے اور دلہے کا کرتا۔ شادی کا دعوت نامہ بھی یہیں پوشیدہ حالت میں موجود ہے۔ سامنے کے کمرے میں کچھ بھی نہیں، فقط ایک چپ چاپ سی تصویر آتش دان پر دری ہے۔ یہ تصویر گلزار محل کے مکمل ہونے پر لی گئی تھی۔ تصویر میں نظر آنے والی بالائی منزل گر چکی ہے۔ بغل کے 2 کمروں میں تہہ خانے ہیں۔ اچھے وقتوں میں ان میں رہائش کا سامان بھی ہوتا تھا، اب صرف بوسیدہ سیڑھیاں رہ گئی ہیں۔ محل کے نگراں نے جب تہہ خانے کو جانے والی سیڑھیوں کا دروازہ کھولا تو معلوم نہیں کب سے اندر قید ہوا نے سانس لیا۔ باہر کا اکتوبر اندر کے اکتوبر سے بہت مختلف تھا۔ ہر پرانی عمارت کی طرح یہاں بھی سیڑھیوں پر لکڑی کے تختے منڈے ہیں۔ یہ تختے اس لیے چڑھائے جاتے تھے کہ چڑھتے اترتے وقت دھمک کا احساس دماغ تک نہ پہنچے۔ جس رنگ کی پیچی کاری نیچے کی دیواروں پر چلی ہے ویسی ہی نقش نگاری اوپر کی منزل میں بھی ہوئی۔ پہلی منزل کی چھت اطالوی کلیساؤں کی طرز پر بنائی گئی، جس پر چاروں اطراف ہندوستان کے تاریخی مناظر کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ لاہور کے شالامار باغ سے آگرے کے تاج محل تک اور کانگڑا کی پہاڑیوں سے جے پور کی جنتر منتر تک بنانے والے نے اس وقت کا پورا ہندوستان اس چھت میں رنگ ڈالا ہے۔ کمروں کی ترتیب، تزئین و آرائش قریب قریب نیچے کی منزلوں ایسی ہی ہیں۔ دروازوں کی چوکھٹیں البتہ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے راستہ روکتی ہیں۔ قبضوں سے لے کر دروازوں تک ہر چوکھٹ لکڑی پر شاعری کا منظر پیش کرتی ہے۔ کھڑکیوں اور دیواروں میں ہم آہنگی اس قدر نمایاں ہے گویا ایک ہی شخص نے دونوں ہاتھوں سے اس گھر کو تعمیر کیا ہو۔ دوسری منزل البتہ بربادی کے داستان دکھاتی ہے۔ لکڑی کے چند تختے جو اکھڑے پڑے ہیں اور چھتیں ہیں جو ادھر چکی ہیں، فرش پر کچھ بھولے بسرے نشان اب بھی باقی ہیں۔ سیڑھیوں کے کھنڈر کے ساتھ توش دان ہے جو رات کو پانی کے برتن وغیرہ رکھنے کے کام آتا تھا۔ تو یہ اس عمارت کی کہانی ہے جہاں پہ اس کو بنانے والا وہ بھی اس بلڈنگ کو مکمل ہوتے نہیں دیکھ سکا، اس کا بیٹا وہ بھی اس کے اندر رہ کر زندگی کو انجوائے نہ کر سکا، شادی کے اگلے دن ہی فوت ہو گیا، اور اس کی بیوہ عمر حیات کی بیوہ اور گلزار کی ماں وہ بھی اس منزل کو، اس عمارت کو، اس بلڈنگ کو انجوائے نہ کر سکی۔ وہ بھی 1 سال اپنے بیٹے کو روتی 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 بالآخر وہ بھی فوت ہوگی اور اسی کے اندر اس کی قبر ہے۔ تو یہ جو اتنی خوبصورت جگہ بنائی گئی رہنے کے لیے، تو اس میں رہنے کی جگہ پہ اب ان 2 لوگوں کی قبریں ہیں جو کہ عمر حیات کو سب سے زیادہ پیارے تھے۔ تو یہ ہوتی ہے اللہ کی قدرت، اللہ کے کام، کہ اللہ جس جگہ سے، جس چیز سے جو کام لینا چاہے وہی لیا جا سکتا ہے، کوئی دوسرا اللہ کے فیصلوں کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو یہ تو تھی آج کی سٹوری، ملتے ہیں کسی اگلی سٹوری میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔